ایک افسوسناک خبر آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، جس کے اوپر ہم ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے اور لوگوں کو جگانے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت ایک افسوسناک خبر شاید آپ تک پہنچ بھی گئی ہوگی، اس کے اثرات بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اچھا، اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے جس کے اوپر ایک واقعہ ہوا ہے، ایک اس کا مالک CEO ہے جس کا قتل ہوا ہے۔ شاہراہ فیصل پہ واقعہ یہ آفس ہے جس کے اندر سافٹ ویئر ہاؤس بنا ہوا تھا، جو کہ ایکسپورٹ ہوتا تھا ان کا سافٹ ویئر باہر کے ملک میں۔ اور آج کل اس طرح کے بزنس بہت زیادہ چل رہے ہیں اور چلنے چاہیے، اللہ کرے یہ ہماری ایک ایکسپورٹ بڑھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو گورنمنٹ مس کر رہی ہے، اور اس سے بہت زرعی مبادلہ پاکستان آ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکا تھا، وہاں جاب کرتا تھا بندہ، اس نوجوان نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ ہوا یہ کہ وہ دفتر آیا، اس کے 2-3 ماہ کی سیلری باقی تھی۔ 2-3 ماہ کی سیلری کیا، آج کل ادارے جس طرح چل رہے ہیں وہ سال کی 2-2 سال کی سیلریز بھی لوگوں کی رکی ہوئی ہے، 2-2 4-6 6 مہینے کی بھی سیلری رکی ہوئی ہے۔ رکنی نہیں چاہیے وقت پر، مزدور کو اس کی پسینہ پوچھنے سے پہلے اس کو مزدوری ملنی چاہیے بلا شبہ، لیکن حالات واقعات جو اس وقت چل رہے ہیں اس میں کاروبار کرنا بھی اس وقت مشکل ہو گیا ہے۔ کاروباری حالات میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اعتماد میں نہ لیا ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، لیکن لگ یہ رہا ہے واقعے سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پری پلانڈ وہ باقاعدہ چاقو لے کر آیا تھا، نہیں، بلکہ وہ ہوا یہ کہ وہ بحث ہوئی ہے، اس بحث میں وہ الجھے ہیں، بحث بڑھتی ہے۔ اور آج کل عدم برداشت تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ عدم برداشت کی کیفیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کبھی سڑکوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کبھی گھروں کے اندر جو ہے نا وہ لڑائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں۔ سڑکوں پر بھی اس واقعات میں لوگ قتل بھی ہوئے، بات کچھ نہیں ہوتی ہے، صرف ایک آپس میں چھوٹی سے واقعے کے اوپر، بچوں کی لڑائی کے اوپر بھی یہ ہو رہا ہے۔ عدم برداشت کا حال یہ ہے کہ بچوں کی لڑائی ہوتی ہے اور اس پہ 2-2 4-4 لوگ قتل ہو گئے ہیں، کئی واقعات ایسے بھی نظر آئے ہیں۔ اور یہ عدم برداشت کی بھی ایک کنڈیشن تھی، اور ساتھ ساتھ دوستوں یہ بھی بتاتا چلوں، واقعہ تو یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ الجھ گئے آپس میں اور پھر تھوڑی بحث ہوئی گرما گرمی، لیکن اس نے بہت ہی انتہائی غلط قدم اٹھایا اس لڑکے نے، اس بندے نے، اور اس نے چاقو سے وار کر کے اس نے اپنے مالک کو CEO کو قتل کر دیا، جو کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کو ریونیو دے رہا تھا، جو کہ ایکسپورٹ میں ایک نام کر رہا تھا، اور جو کہ لوگوں کو روزگار دیتا تھا، اس کو اس طرح قتل کر دینا بالکل، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ شخص بھاگا بھی نہیں، گرفتار ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی پری پلان ہوتا تو وہ فرار کا بھی راستہ بنا لیتا، لیکن یہ واقعاتی لگتا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ آج سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں اس وقت، جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ گھر کے خرچے پورے نہیں کر پا رہے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، گھر جاتے ہیں تو بیوی لڑ رہی ہوتی ہے کہ گھر کا خرچہ جو ہے پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، گھر میں 3 وقت کی روٹی سکون سے نہیں مل رہی ہوتی ہے، پھر بوجھ یہ کہ گھر کا رینٹ بھی بہت سی جگہوں پہ دینا ہوتا ہے، پھر ان پہ مزید رینٹ، افسوس رینٹ کے ساتھ ساتھ اب بجلی کے بل جو ڈالے گئے ہیں وہ اس قدر مہنگے اور ہیوی ہیں کہ وہ ادا نہیں ہو پاتے۔ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں ننگی کیا نہائے کیا نچوڑے، یہ محاورہ ہے، یعنی یہ کہ انسان چادر ایک طرف سے کھینچتا ہے سر کی طرف سے تو سر کھل جاتا ہے، اور سر کی طرف سے کھینچتا ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ یہ پوری قوم کی اس وقت کیفیت ہے، اور کراچی اور سندھ میں تو یہ حال اس لیے برا ہے کہ سندھ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ابھی تو گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ تو کچھ سپورٹ کر رہی ہے، تھوڑی نظر آ رہی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں کر رہی۔ بجلی کے بل کے مقصد یہ ہے کہ یہ سارے نفسیاتی مسائل جو بڑھ رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے پرابلمز بڑھ رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ معاشی مسائل ہیں، اور معاشی بوجھ جو اس وقت معاش کا پڑ گیا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ٹیکسز کی مد میں لوگ مجبور ہیں کہ ہر چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ سبزی بیچارہ غریب کھاتا تھا، دال کھاتا تھا، اب سبزی بھی لینے جاؤ تو 2-2 400 500 روپے کی ایک وقت کی سبزی آتی ہے۔ انسان کس طرح اپنے گھر کو گزارا کرے؟ اب روٹی تو کھائے تو لیکن روٹی پانی کے ساتھ تو نہیں کھاتا نا، انسان دال کھاتا ہے تو دال بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اب چائے کے ہوٹل کھل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چائے کے ہوٹل کھل رہے ہیں،
اور چائے کے ہوٹل کیوں چل رہے ہیں اتنے؟ یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ اب غریب بیچارہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے وہ پراٹھا لیتا ہے، روٹی لیتا ہے اور چائے کے ساتھ کھا لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے یقین کرے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوٹل پہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ حکمراں یہ اشیاء کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ 29 سیکرٹری جو ہے وہ خزانے پر بوجھ ہے، اور پارلیمانی سیکرٹریز رکھے سندھ گورنمنٹ نے 29، جن کو فری ڈرائیور دیا ہے، گاڑی دی گئی ہے، باہر فضائی سفر کے لیے ٹکٹس ان کو میسر آ رہے ہیں، ان کو جو ہے نا دیگر سہولیات دی گئی ہیں، اور ان کی سیلریز بھی بہت زیادہ ہے۔ 50,000 روپے ان کو ماہانہ تو ان کو ایکسٹرا ملتے ہیں اس چیز کے لیے، جو کہ ان کو جو ہے اضافی الاؤنسز کے بعد بھی دی جا رہے ہیں، اور سیلریز وغیرہ وہ الگ ہے جس کو اس میں لکھا نہیں گیا ہے۔ تو یہ حال ہے، وزراء کی ایک فوج ہے سندھ گورنمنٹ نے، تو یہ نوازنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ بھائی خدا را دیکھو کس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں، کئی واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ تن بیچ رہے ہیں، اپنے من بیچ رہے ہیں، اپنی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بوجھ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اس وقت ٹیکسز کی بھرمار میں سب سے بڑا جو پس رہا ہے طبقہ، وہ ہے نوکری کرنے والے افراد۔ نوکری کرنے والے افراد کی ویسی کہ لمیٹڈ آمدنی ہوتی ہے، بچت کا تو تصور رہا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے اس میں بھی پورا کرنا نہیں ہوتا۔ لاکھ روپے بھی کسی کی سیلری ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتی کہ وہ گئی کہاں، اور کوئی بچت نہیں ہوتی اس کو، بلکہ وہ مشکلات میں رہتا ہے۔ اچھے اسکول میں تعلیم ہی نہیں دے پاتا، لاکھ روپے سیلری رکھنے والا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دے، یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اپنی دوائیوں کا انتظام کر لیں، یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو لاکھ روپے کی سیلری تو دور کی بات ہے، لوگ عام طور پہ کما رہے ہیں وہ بہت کم کما رہے ہیں، 30,000 40,000 50,000 مزدور کی سیلری ملتی تھی۔ اب جو گارڈز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں ان گارڈز کے سیلری کتنی ہوتی ہے، 14,000 ملتی ہے۔ میرے محلے میں جو گارڈ بیٹھا ہے، میں نے پوچھا کتنے ملتے ہیں، تو 14,000 ملتے ہیں۔ 14,000 رہتے کرائے کے مکان پر ہے۔ خدا را دیکھیں، سوچ کریں، غور کریں کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، یہ جو قتل ہوا ہے یہ ایک معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، معاشرے کا ایک شیشے کی طرح دکھا رہا ہے کہ اس وقت جا کہاں آ رہے ہیں لوگ، ہم کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس طرح کے یہ تو ایک نظر آئی نا، ایکسپوز ہوئی یہ چیز۔ اب یہ معاملہ سوچنے کا ہے بڑوں کا، اور یہاں پہ اسلامی نظام ہوتا تو شاید زکوٰۃ کا نظام اچھا ہوتا۔ زکوٰۃ کا نظام آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، یہ برکتیں تھیں۔ آج جو ہے نا معاشرہ دو حصوں میں طبقے میں بدل گیا ہے، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے۔ غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مالیاتی اداروں کا کھیل ہے دنیا میں۔ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں مالیاتی ادارے، جنہوں نے بائی فورس اب حکومتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور حکومتوں میں انوالو ہونا شروع کر دیا ہے۔ حکومت میں انوالو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کر رہے ہیں دراصل، اور اب دیکھیں کہ IMF کے اوپر سب کی زبانیں چپ ہیں، نہ وزیر اعظم کچھ بول سکتا ہے، نہ وزراء کچھ بول سکتے ہیں، نہ حکومت اس پہ بول سکتی ہے، اور صاف بلکہ وزیر اعظم صاحب کے کامنٹس ہیں آن ریکارڈ موجود ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ IMF کا جو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے انہوں نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتہ کیا بجٹ آیا ہے اور کیا اپروولس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اوپر سے جو آتا ہے۔ آج بھی حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ IMF جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور واقعی اس نہج پہ لے آئے ہیں یہ حکمرانوں کا ایک کارکردگی تھی پچھلے زمانے میں، جس طرح لوٹا ان حکمرانوں نے، جس طرح سرکاری ادارے لوٹ رہے ہیں، اور یہ سارا مسئلہ کرپشن کا ہے، سارا مسئلہ کرپشن کا۔ آج جو ملک اس یہاں تک پہنچا، اوپر سے لے کے سب بھی کرپٹ ہیں۔ کیا ہمارے سرکاری ادارے ہیں، کیا ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا ہمارے جو ہے وہ نوکری کرنے والے چھوٹے سے بڑے تک ہر کوئی لوٹ رہا ہے۔ سرکاری اداروں میں تمام سرکاری ادارے اس سے پاک نہیں ہے کرپشن سے۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا نوکری کرنے والا بھی عادی ہے کرپشن کا، اور بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے عادی ہے وہ کرپشن کرنے کا۔ اسی طرح جو یہ ساری اوپر سے آتی ہیں، کہتے ہیں نا جب مچھلی سڑتی ہے تو نیچے تک کے معاملہ ہوتا ہے، جب مچھلی سر سے سڑتی ہے تو ہمارے جیسے حکمران میں جیسا باپ ہوگا ویسے بچے ہوں گے، جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولادیں ہوں گی، اسکول ہے اسکول کا سربراہ جیسے ہوں گے، مالکان جیسے ہوں گے ویسی ان کی تربیت ہوگی۔ تو جیسے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہی آج پاکستان ایسے ہی چل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ یہ قائد اعظم جو بات کہی بالکل 16 آنے صحیح کہی تھی کہ ان کے
खोटे सिक्के हैं जो नज़र आ रहे थे उनको अतराफ़, और उसी मुस्लिम लीग के नाम से उन्होंने लूटा, और पूरे मुल्क में उसी वक्त से जब से पाकिस्तान बना लूटने का सिलसिला चाह रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ करप्शन की ये ख़ास शाखसाना है जो वाक़या हुआ है, और इस तरह के वाक़यात बहुत हो रहे हैं पूरे मुल्क में। तो ये इन हुक्मरानों ने जो करप्शन किया, आप देखते हो कि पानामा लीक, तो फ़लाँ लीक, तो दुबई लीक, तो ये लीक वो लीक, ये सारे कौन लोग हैं? ये बड़े बड़े जो हुक्मरान करते आ रहे हैं। इनका क्या है? ये तो कोई खल्ला न करे, मुल्क किसी मुसीबत में आएगा तो ये जो है अपने उससे फ़रार होंगे। उनके पास सब पासपोर्ट बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं, और सब कुछ बना हुआ वहाँ पे बाहर के मुल्कों में, ये तो फ़रार हो जाएंगे। हमारे आप का भुगतना है, 25 करोड़ आवाम नहीं भाग सकती ना। ये गिने चुने जिनकी तादाद 1% भी नहीं बनती, ये अशराफिया है। ये अशराफिया हमें आपको चूस रही है, लूट रही है। तो मकसद ये है कि इस वक्त करप्शन, खुदारा करप्शन को रोकें। मैं कहता हूँ कि मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ फ़ौज को, मैं मशवरा देना चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को, या जो लोग भी मुखलिस हैं इस मुल्क से, वो लोग, पता नहीं कौन मुखलिस है समझ में नहीं आता, एक ऑडिट सिस्टम मजबूत करें। मेरा इदारा अगर मेरा एक स्कूल है मिसाल के तौर पे, तो मेरा एक ऑडिट सिस्टम है, वो मुझे बचाता है, वरना ऑडिट सिस्टम ख़त्म कर दूँ तो चोरियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अपने जो लोग प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज चल रही हैं, एक आदमी की 8-8, 10-10 कंपनीज चल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हैं, वहाँ भी ऑडिट सिस्टम होता है जो कि रोकता है। यही ऑडिट सिस्टम अगर यहाँ मजबूत कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट हो, उसको सुपरवाइज़ करने वाले ईमानदार लोग हों, और उनको इंडिपेंडेंट वर्क करने दिया जाए, तो न सिंध वाले लूट सकते हैं, न कोई और सूबे वाले लूट सकते हैं। तो ये एक मजबूत सिस्टम नहीं है जो कि होना चाहिए दोस्तों। तो मैं मकसद बात तेरा लंबी हुई, माजरा चाहता हूँ, लेकिन दिल दुखा हुआ है, अफसोस होता है, तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। और कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में लूट खसूट की, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आज तक अशराफिया हुक्मरां सही नहीं हुए, और वही बदल के आ रहे होते, उन्हीं को 47 जो है पेपर क्या नाम है, क्या बोलते हैं, फॉर्म नंबर 47 के ऊपर लाए गए लोग हैं ये, इनको बख्शा जाता है, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, या जो लोग भी हैं जिस वक्त भी MQM ख़ास तौर पे, ये भी ऐसे जिनके वोट ही नहीं मिले थे, इनको तो एक सीट भी नहीं मिली थी और थोड़े बहुत वोट मिले थे, जिसके ऊपर भी ऐसे लोगों को नवाजा गया, बैठाया गया हमारे ऊपर। तो फिर इस मुल्क का यही हाल होगा। तो करप्शन ने इस शहर को तबाह किया है, मुल्क को तबाह किया है, पूरे करप्शन ने। सरकारी इदारों के हुक्मरान जो भी हैं उन्होंने करप्ट किया है। ये करप्ट माफिया, करप्ट और फिर माफियाज का शहर है। खैर बात ज़रा माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो वाक़या हुआ है ना, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये एक शाखसाना है, इस चीज़ का शाखसाना है कि इस वक्त जो हाल है यहाँ लोगों का बहुत बुरा है। तो हुकूमत गौर करे, होश के नाखुन लें। ह्यूमन राइट्स नेटवर्क सिंध चैप्टर का मैं सरबराह हूँ, और हमारी आवाज़ बनने के लिए हम गुजारिश करते हैं कि हमने पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, आवाज़ बनो, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, कोशिश करें। इंशाल्लाह मिल बैठ के सोचेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।